اسود صاحب ایک بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی بیگم کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا۔ شوہر کے بزنس کی وجہ سے وہ بھی شہر کی معزز شخصیات میں شمار ہوتی تھی، سو ہر محفل میں ان کی شرکت لازمی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اپنے دونوں بچوں نافلہ اور 20 سالہ سہیل کے لیے مشکل سے ہی وقت ملتا تھا۔ سہیل تو لڑکا تھا، سو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور زندگی کو خوب انجوائے کرتا۔ اسے صرف اس چیز سے غرض تھی کہ پیسے ملتے رہیں اور گاڑی اس کے پاس ہو۔ مگر نافلہ ایک حساس طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے والدین کو ان کے ساتھ نارمل لائف گزارتے دیکھتی تو سوچتی کاش اس کے والدین بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہیں۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تو اداس ہو جاتا۔ وہ اکثر گم سم میرے سامنے بیٹھ جاتی اور سوال کرتی مجھ میں کیا کمی ہے کہ کسی کو میرا خیال ہی نہیں۔ ماما اور پاپا کو پارٹیز سے ہی فرصت نہیں اور بھائی کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں۔ میں جیوں یا مروں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ایسی تھی، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، مگر وہ اپنے سرکل اور اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح گھومنے پھرنے، ہلا گلا کرنے اور شاپنگ کی شوقین نہیں تھی۔ نہ ہی اس کی دوستیاں تھیں، بس وہ اکیلی بیٹھی گھنٹوں کچھ سوچتی رہتی تھی۔ شاید تنہائی نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ اس عمر میں اسے کسی دوست اور ماں کی توجہ کی ضرورت تھی، مگر ماں باپ کے پاس تو بچوں کا حال پوچھنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ نافلہ کو کون دیکھتا؟ میں سوچتا کہ کسی طرح اس کی حالت کے بارے میں اس کے والدین کو بتاؤں، مگر کیسے، یہ تو میرے بس میں ہی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ نافلہ کی ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ایک دن اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لیں۔ میں بے بسی سے اسے موت کے منہ میں جاتے دیکھتا رہا۔ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں تو ایک آئینہ تھا۔ دوسرے دن جب نوکرانی نے دوپہر میں دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے اٹھانے کے لیے اندر داخل ہوئی تو نافلہ کو دیکھ کر چیخنے لگی۔ سب نوکر اکٹھے ہو گئے۔ سہیل بھی چیخیں سن کر اپنے کمرے سے بھاگا آیا۔ جب اس کی نظر نافلہ پر پڑی تو وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ نافلہ یہ حرکت بھی کر سکتی ہے۔ اس نے والدین کو فون پر اطلاع دی۔ دونوں اپنی میٹنگ چھوڑ کر گھر پہنچے اور زاروں قطار رونے لگے۔ سب رو رہے تھے اور اس کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے افسوس سے ان سب کو دیکھا اور سوچا اگر یہ اس کی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کر اس کے پاس بیٹھ جاتے تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔